نال یہ بھی گل ذہن نشین ہونی چاہیے، ایک قبول اج ادو ہی ہوندا ہے جدو مال حلال ہوے، رزق حلال ہوے، سفر حلال ہوے، غذا حلال ہوے۔ حدیث صحیح حدیث کے اندر آندا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث طبرانی کے اندر مختلف الفاظ نال فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کردا ہے، حالات پر گندہ ہو جاندے نے، مشقتاں سفر دیاں کٹدا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلِبَاسُهُ حَرَامٌ وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اُدا لباس حرام ہے، اُدا کھانا حرام ہے، اُدا پینا حرام ہے۔ اَنَّا يُسْتَجَابُ، فرمایا اُدا کوئی عمل کیویں قبول ہو سکتا ہے جڑا حرام کھا کے اللہ دی بارگاہ چلا گیا ہے، حرام پی کے، حرام پہن کے، حرام کما کے اللہ دی بارگاہ چلا گیا ہے، اُدا کو عمل کیویں قبول ہوئے گا؟ آقا قبول کس طرح ہوئے گا؟ فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے تے پاکاں دیاں شیواں نوں قبول فرماندا ہے، قبول بھی عمل پاک ہے۔ تو یہ بعض بندے ساڈے غلط فہمی چ ہوندے، ایک بندہ وہ پورا شہر لٹ کے چلا گیا تے وہ جی بیت اللہ دے وچ نماز پڑھ کے آیا، وہ کوٹھے تے بھی چڑھ جائے انہوں کوئی فائدہ نہیں ہونا، جنہیں لباس ہی حرام دا پایا ہے، جہاں مال حرام دا ہے، وہ کعبے دے وچ بیٹھ کے مہینہ اعتکاف بھی کرے انہوں کی فائدہ ہونا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا حج قبول ہونے دی شرط وے مال پاک ہوے، سفر پاک ہوے، لباس غذا پاک ہوے، اللہ قبول بھی فرمائے گا، اللہ اگلے پچھلے معاف بھی فرما دے۔